اسے اگر جی بالکل جی ہو گیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. تو ہم آپ لوگوں کے کام کی طرف پڑھتے ہیں. بہت کم مشقیں آئی ہیں. مس مریم عصمت کا کام ہے. واقعی یہ حصہ کافی بڑا ہو گیا ہے. ان کو تھوڑا اوپر سے لے کے آئیں اور یہ پورا قلم ہو. اچھا ہو گیا. سواد اچھا ہے. دائرہ کم کریں. فا کو مزید آگے لے کے آئیں. فا کو تھوڑا سا یہاں سے مزید یعنی یوں کر کے ایسے لانا ہے. یوں آپ کو یہ سیدھا سیدھا ایسے اتر گیا. یوں نہیں. اور اس میں جھول پیدا کریں جس طرح با میں جھول تھا. قاف کو بھی یہاں سے لے کے آئیے اور پھر دائرہ بنائیے. بہتر ہے. را کو بہتر کیجئے. ماشاءاللہ کام اچھا ہے آپ کا. اس کو 2 نقطے آگے لے کے آنا ہے. دائرہ کم کرنا ہے. جھول لانا ہے. دائرہ کم کرنا ہے. اس کا بھی دائرہ تھوڑا کم کرنا ہے. دوسرے حصے پہ پورے قلم سے لے کے آنا ہے. دال تھوڑا سا بڑا ہو گیا. الف با وغیرہ بہتر ہے. با کا پہلا اسٹروک کچھ متاثر ہے. دال کا بھی پہلا اسٹروک متاثر ہے. اگلا کام ہے مس عامرہ کا. اچھا جی مس عامرہ یہ الف کافی لہراتا ہوا نیچے آ رہا ہے اور تھوڑا سا سیدھا پن ہوگا. الٹے سے سیدھے ہاتھ پر آئے گا. جبکہ اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا گھما کر بنا دیا. تھوڑا سا یوں بنائیے اور اس میں تھوڑا سا جھول لے کے آئیے. گولائی ہوگی ہلکی سی بعد میں. اور جیم کا تاج نہیں بنے گا خط نصب میں. ہلکا سا یہ اوپر اٹھان ہے. پھر اس کو ملا دیتے ہیں اور کافی نیچے آنا ہے. بھی آپ کا جیم بہت چھوٹا ہے. دال کا نیچے والا اچھا ہے حصہ. اس کو تھوڑا پتلا کر کے موٹے سے آہستہ آہستہ ایسے پتلا کر کے لے کر آنا ہے. اس میں 2 ہی حصے بن گئے ہیں. 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ بہت بڑا اور دوسرا بہت چھوٹا ہو گیا. یوں یوں اور یوں. یہ 3 حصے. پہلے 2 شوشے اچھے ہیں. درمیان والا یہ چھوٹا بھی ہو گیا ہے. بہت زیادہ گول گول ہو گیا ہے. دائرہ بہت اچھا ہے. اس کا دائرہ بھی اچھا ہے. سواد آپ کا بہتر ہے. بس اوپر سے تھوڑی سی گولائی آ گئی ہے. طا میں بھی گولائی آ گئی ہے. الف کو تھوڑا لمبا کریں. تاج بہتر کریں. عین کا اوپر کا حصہ بہتر ہے. یہ حصہ بہت زیادہ گول ہو گیا ہے. تو اس کو دیکھنا ہے آپ نے. اسی طرح سے نیچے کا حصہ اور بڑا ہوگا. اور آپ میں جھول پیدا کیجئے. قاف بہت اچھا ہے. اندر کی آنکھ کی چھوڑی آدھی بھرنی ہے. ویسے بھی آپ نے چھوٹی بنائی ہے. تھوڑی سی اندر کی آنکھ بھر دیں. اس کے لیے یقیناً آپ نے پچھلے سبق میں دیکھا ہوگا. سواد کا پہلا حصہ بہتر کیجئے. جبکہ دائرہ گہرا بھی ہوگا اور زیادہ اونچا ہو گیا ہے. اونچا نہیں ہوگا. گہرائی زیادہ کریں. گہرائی اس میں کم ہے. تو ہاتھ اچھا ہے آپ کا ماشاءاللہ. لیکن ابھی آپ کو بہت مشق کرنی ہے. اگر تو پہلے آپ نے خط ثلث وغیرہ سیکھا ہے تو میرے خیال میں اس کے تھوڑے بہت ٹچز اس میں آ رہے ہیں. تو نصب کے بارے میں بتائیے کہ نصب پہلے آپ نے کیا ہے اس پہ جی کام. سر میں نے بہت زیادہ اس میں کام کیا ہے. جی سر کس میں ثلث میں یا نصب میں؟
سر خط نستعلیق تاج اور یہ جس کا کہہ رہے ہیں آپ، سوری میں کنفیوز ہو رہی ہوں سلس ثلث میں. یس سر. سر تاج اور ثلث، اور سر خط وسام بھی میں نے کیا ہے، تو وہ میرا جھول الف کا میرا خیال ہے ادھر سے آ گیا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں. چلیں جی، اب ذرا آپ کو ٹریڈیشنل پہ ہاتھ صاف کرنا ہے. جی سر، جی سر، اس کی پریکٹس کرنی ہے. جی جی جاری رکھیے. بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاء اللہ. اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے اپنی دوسری ہی کلاس میں کام بھیج دیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. اچھا جی، مس ساریہ ہیں، اور ساریہ نے اپنا نام اچھا کیا ماشاء اللہ. سین کا جو سین ہے اس کو آپ نے نصب والا بنانا ہے. الف اس کو سیدھا سیدھا بنا دیں گی، را آپ نصب والا بنا دیں گی. یہ با اور ہا کو آپ با کی تختی میں دیکھیے کیسے بنا ہوا ہے، یوں آپ کو اپنا نام لکھنا آ جائے گا نصب میں. اور باقی آپ کا کام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. جھول زیادہ ہو گیا، یعنی یہ فوراً نیچے آ کر پھر یہ گول ہوا، تو ہلکی سی اس کے اندر گولائی باقی ہے. باقی صحیح ہے، اچھا ہے. تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. عین کا سر چھوٹا، دھڑ بڑا ہو گیا، جبکہ سر تو ویسے ٹھیک ہے لیکن دھڑ کو ہلکا سا کم کرنا ہے. تو اس کو دیکھیے گا آپ. فا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. قاف بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور صاد کو ہلکا سا جھول کم کریں، ہلکا سا جھول کم کریں، یعنی جھول آ رہا ہے اور پھر یہ حصہ فوراً یوں جا رہا ہے، بالکل سموتھنس ہو ایسے. اس کو دیکھیے گا آپ. اور بہت اچھا، بہت اچھا، احسنت. انشاءاللہ پیچھے عین کی مشقیں نظر آ رہی ہیں، اس میں مجھے جو عین کی جھلک نظر آ رہی ہے نا وہ کافی بھلی لگ رہی ہے ماشاء اللہ. بہت اچھے. یہاں پر آپ کے عین بہتر سائز میں لگ رہے ہیں، جبکہ یہ والا عین آپ کا کافی کافی وہ بڑا ہو گیا ہے. جس طرح آپ کا یہ عین بڑا ہو گیا، اس سے آگے بھی کافی چلا گیا، 3 نقطے، اور لمبائی بھی اس کی کافی زیادہ ہو گئی ہے. بہرحال بہت اچھا کام ہے ماشاء اللہ. اچھا جی، اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس مستاہرہ کا کام. بہت اچھے، بہت اچھے. دائرہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سے اختتام اوپر ہو رہا ہے، یعنی گہرائی زیادہ کریں تاکہ لمبائی آپ کو زیادہ نہ کرنی پڑے. تو بہت خوبصورت. تو آپ کو ہلکا سا یہاں لے کے آئیے. عین بہت خوبصورت ہے لیکن عین آپ کا ثلث والا بن گیا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا ایسے آ رہا ہے، جبکہ عین میں سے اٹھان سی ہوتی ہے. اس کو دیکھیے گا. دائرہ اچھا ہے، تھوڑا نیچے کی طرف جا رہا ہے، بالکل ثلث والا. لگتا ہے آپ نے ثلث سیکھا ہے اور ثلث والا ہاتھ ہے آپ کے کام میں. یہ والا حصہ بھی بہت بڑا ہو گیا، تو اس کو بہتر کیجیے. عین کے ابتدائی حصے کو، اس حصے کو نیچے کی طرف جا رہا ہے ثلث کی طرف. فا کو دائرہ چھوٹا کریں، بہت بڑا ہو گیا. یہاں پر اس حصے کو پتلا کریں، نیچے آتے ہوئے یہ حصہ پتلا ہو جائے گا. قاف میں بھی بہت موٹا موٹا ہے. قاف کی آنکھ بھی کھلی ہے یہاں پر، یہاں بھی کھلی ہے، یہاں آپ نے بند کی ہے تو اچھا ہے، لیکن یہاں موٹا موٹا قلم آپ کو ایسے ڈبل ڈبل قلم آ رہا ہے نیچے، تو اس کو آہستہ سے ایسے پتلا کیا کریں اور پھر دائرہ شروع کیا کریں. یہاں سے بھی یوں بھی کافی چوڑے ہو گئے، یوں بھی کافی لمبے ہو گئے اوپر کی جانب. فا ٹھیک ہے لیکن قاف لمبا ہے، یہاں قاف لمبا ہے، تو یہ پورا جو ہے نا وہ
लंबा होगा तो पता है कैसे दिखेगा, जैसे वो कार्टून में होता है ना, कैटरपिलर। अच्छा जी, साइज का ख्याल रखें आप। बाकी काम आपका माशाल्लाह, आपका भी बहुत जानदार काम है माशाल्लाह। अस्सलाम सर। सर एक्चुअली मुझसे ये 2 mm में काम नहीं हो रहा है। मैं 3 mm में फिर भी बेटर कर लेती हूँ, लेकिन हम्म। उसमें बिल्कुल वो डेलिकेसी जो है ना उसकी वो आती ही नहीं है। वो जब मैं दायरा बनाती हूँ उसमें वो बारीक होता ही नहीं है, मुझसे हैंडल नहीं हो रही। इसमें आपने पहले सोलो किया है इसलिए। जी जी की हुई है। हाँ, तो बस इसीलिए। लेकिन ये, इसको ये ना समझें कि आप की नाकामी हो रही है। मतलब ये कि आप को नस्ख इसी कलम से लिखना है। तो आप जितना जी छोटा लिखकर अपने आप को आदी बनाएंगी, वो आपके लिए उतना फायदा है। जो खफी पर जी। महारत है छोटे कलम पर, तो उसके लिए बड़े लिखना कोई मसला नहीं होता। तो हाँ शायद प्रैक्टिस से आ जाए। हाँ, बस प्रैक्टिस से आ जाएगा, आप कर लेंगे। आपके काम में मुझे दिख रहा है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, फिक्र रहे। बहुत शुक्रिया। और थैंक आप यू। जारी रखिए माशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे माशाल्लाह। और मिस महरीन का काम है। अच्छा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये यूं गोल हो गया, नीचे से थोड़ा सा चपटा आएगा हल्का सा। ये भी गोल है। अच्छा, ये आपने बढ़ाया लेकिन ये नहीं बढ़ाया, यानी इसको आपने कम रखा है। जब 3 नुक्तों का करें तो फिर उसका साइज बढ़ा दिया करें। तो इसको बढ़ाएं जरा, 2 बाह के बराबर कीजिए। तो आप बहुत अच्छा है ये वाला। अलिफ को पतला करें जैसे यहाँ पतला किया है, लेकिन यहाँ तो मोटा और पतला हो गया यहाँ पर। और आइन के सर में ये बहुत आगे निकल जाता है। ये थोड़ा ऊपर से भी शुरू होता है, थोड़ा नीचे से लाएं और आगे चली जाती हैं। इसको बहुत पीछे रखें इसको। आगे हो गया, बहुत आगे हो गया, जरा गौर कीजिएगा, मुताला कीजिएगा इसका। आइन यहाँ ठीक है, यहाँ ऊपर जा रहा है। सीन का दूसरा शोशा यहाँ छोटा हो गया, स्वाद अच्छा है। बस फौरन नीचे ना आए ना, पहले इधर जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो और यूं जाए, ऐसे आना है। तो का अलिफ तो से लंबा लग रहा है और पतला लग रहा है यहाँ पर। ऑफ बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, इसकी कशिश भी काफी अच्छी है। फा में थोड़ा सा झोल कम करें, हल्का सा झोल कम करें और फौरन इसको इस तरफ लेके आए। ये चीज, झोल को कम करें, तिरछा कलम रखें। बाकी अब कलम का साइज बेहतर हुआ आपका माशाल्लाह, तो ये अच्छी बात है। बहुत अच्छे, अहसन। ये जो पहला हिस्सा है ना, ये बहुत तिरछा हो रहा है। ये दूसरा वाला जो स्ट्रोक है ना सीन का बीच का, तो ये तिरछा हो रहा है बहुत ज्यादा, यूं हो जा रहा है फिर ये। तो इसको देखना है आपने, खास तौर पर पिछले हरूफ में सीन का ये हिस्सा और आइन। बाकी आज के काम में ये फा का दायरा देख लीजिएगा आप। तंजीला का काम है। हम्म, ऊपर का हिस्सा बेहतर है, थोड़ा सा यहाँ से पतला किए, ये भी अच्छा है। लेकिन ये यूं घुमा दिया, देखें आप, यूं दायरा आ गया, जबकि ये ऊपर से यूं आता है। अब इसमें और इसमें फर्क है ना, ये घूम के आया, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये चीज है, जरा सीधा करके लाइए, फिर थोड़ा सा बड़ा करें, बहुत छोटा हो गया। फा बिल्कुल गोल गोल हो गया, जो चीज मैंने बताई वो नहीं आ रही। इसको थोड़ा पतला करके नीचे लाएं और यहाँ से दायरा बनाएं। दायरा बहुत जल्दी शुरू कर दिया और गोल गोल हो गया दायरा, ऐसे दबा हुआ नहीं है। जबकि फा का जो ये हिस्सा है, फा का दायरा जो है, फा का बा, तो ये भी छोटा हो गया है। अंदर की आंख भी कहीं खुली और कहीं छोटी है, पुर नहीं किया आपने, तो ये भी आपको देखना है। बिल्कुल गौर से देखा करें।
میرے استاد صاحب کہتے ہیں جتنا دیر سے سیکھو گے اتنا جلدی سیکھو گے. کیا مطلب جتنا دیر سے سیکھو گے اتنا جلدی سیکھو گے؟ مطلب یہ کہ ایک حرف کو سیکھتے ہوئے دیر لگائیں، اس کو ہر زاویے سے، ہر باریک جگہ سے، باریک بینی سے دیکھیے، بالکل استاذ کے قلم سے قلم ملائیے کہ آپ کو آپ کا نظری مطالعہ اتنا ہو کہ آپ لفظ میں ہونے والی، حرف کے اندر ہونے والی غلطی کو پہچان لیں اور اس جیسا لکھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم صفحات بھر دیں لیکن صحیح نہ ہو. تو تھوڑا لکھیں لیکن اچھا لکھیں، اور وقت لگا کر لکھیں، تھوڑا ٹائم دیں اس کو، ایک ایک چیز پہ، ایک ایک حصے پہ، ایک ایک حصے پہ. ایک حصہ نہیں ہو رہا اگلے حصے کو نہ کریں، ایک حصہ ایک حصہ ایسے، وہ کچھ بہتر ہوا پھر ہاں پھر دوسرا حصہ. یہ بھی نہیں کہ بالکل پرفیکشن ہو دماغ میں کہ جب تک اچھا نہیں ہوگا میں نہیں دکھاؤں گا، یا پھر یہ ایسا بھی نہ ہو. یہ ذرا پھر وہ ذرا نفسیاتی حد تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہو کہ ہاں ابھی چونکہ قلم کا اور مشق کا وہ مرتبہ نہیں ہے، ابھی اتنی مشق نہیں ہے، ابھی اتنا مطالعہ نہیں ہے، یا وہاں تک فنی ترقی ابھی ہوئی نہیں ہے. تو جیسے جیسے نظر بڑھے گی آپ کو ویسے ویسے فائدہ ہوگا. تو سائز پہ غور کیجئے اور ایک ایک زاویے پر محنت کیجئے. مس شازیہ گل کا کام ہے اچھے، بہت اچھے. الف بہتر ہوا ہے بہت. با میں بدستور جھول برقرار ہے، تھوڑا سا کم کیجئے. جی بہت اچھا. دال بہت اچھا. را بہت اچھا. یہ را یہاں سے موٹا ہو گیا جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. سین بہت شاندار. صاد کا سر بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ ماشاء اللہ. نیچے یہاں بال برابر ایک بال بڑھا دیجئے، یہاں پر بھی یہاں پر بھی. تو بہت شاندار. عین تھوڑا سا یوں چھوٹا ہو گیا، تھوڑا سا اور تھوڑا سا اوپر سے آنا ہے تھوڑا سا، جبکہ یہاں بھی، یہاں سے بھی یہ چھوٹا ہو گیا ہے ہلکا سا. اس کو دیکھیے. فا بہت اچھا ہے، قاف بہت اچھا ہے آپ کا، جبکہ دائرہ ڈگمگا رہا ہے ابھی، یہاں سے آئے گا. تو یہ سواد تو ایز این آفٹر تھاٹ لکھا تھا، دیکھا سب نے لکھا ہے تو پھر میں نے بھی لکھ دیا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. تو اور سر سواد کے اور سین کے دائرے کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تھوڑا اور ڈیپ ہونا چاہیے. میں ڈیپ نہیں، یعنی تھوڑی سی یہاں سے کمی لگ رہی تھی، تو بال برابر اس میں ذرا ایک اضافہ کیجئے، ایک بال کا ایک یعنی ہے نیچے کرے تھوڑا سا یہاں سے. اچھا ٹھیک ہے. جلدی نہیں، جلدی کر دیا آپ نے، تھوڑا سا لیٹ کریں اس کو. جی ٹھیک ہے. بہت اچھے. 1.5 سے لکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے. جی سر، زبردست. پین بھی خود ہی کٹ کر کے نا، وہ جو ایگل کا پین ہوتا ہے اس کو کٹ کر کے اس کی نب بنائی کل میں نے. ماشاء اللہ. یہ مالی والی کینچی سے تو نہیں بنائی آپ نے؟ نہیں نہیں سر، وہ جویلری کے نا، جویلری میکنگ کے کٹرز ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ پہلے کٹ کیا، پھر وہ بہت ہی فائن والے سینڈ پیپر کے اوپر، وہ اسٹون ٹائپ ہے اس کے اوپر، پھر اس کو یعنی اسموتھ کیا پھر بنایا. صحیح. زبردست. اسما کا کام ہے. اس حصے کو تھوڑا چھوٹا کریں، اور دائرہ 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 بہت لمبا ہو گیا، دائرہ کو چھوٹا کریں، اور سیدھا سیدھا بھی ہوا جا رہا ہے. تھوڑا سا کم کریں لیکن اسموتھنس ہو. تو آپ بہت اچھا آپ کا ماشاء اللہ. فا اچھا ہے. یہاں پر کافی اٹھان کافی بن گئی، اس طرح بنتا نا قاف کی طرح، تو یہ زیادہ اچھا تھا. قاف کا دائرہ تھوڑا کم کریں. فا ویسے بہت خوبصورت ہے، بس اوپر ہلکی سی اٹھان رہ گئی. عین کا سر تھوڑا سا اس حصے کو آگے لائیں، تھوڑا سا یہاں سے، اور پھر یہ باہر نکل گیا کافی، تھوڑا سا پیچھے رکھیں اس کو، اور یہ لے کے آئیں. یہ کافی اس کا پیٹ باہر نکل گیا، جیم بھی باہر نکلا ہوا ہے، نیچے لمبا بھی آ رہا ہے. اس کو تھوڑا چھوٹا کریں.
بہت خوبصورت ہے یہاں پر جیم کا ٹھیک ہے اوپر. سر. بہت اچھے بہت اچھے. آپ کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ماشاءاللہ. یہ ایسا ہے نا؟ نہیں سر, ہاں نا, آپ بائیں ہاتھ سے نہیں لکھتی؟ بائیں ہاتھ سے لکھتی ہوں, پر وہ جو دوسرا والا میننگ ہے نا وہ نہیں ہے. صحیح. پھر آپ کہا کریں میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا. چلیں جی, ماشاءاللہ. سلیمت یمینک و سلیمت یسارک. آپ کا دایاں ہاتھ سلامت ہے اور آپ کا بائیں ہاتھ سلامت. سر ان کی پھر قلم کا اینگل اپوزٹ کٹتا ہوگا نا رائٹ ہینڈڈ لوگوں سے. ہاں مطلب قلم کا ہم جب لکھتے ہیں تو بادام نیچے کی طرف ہوتا ہے نا. رائٹ جی ہینڈ میں لکھ رہے ہوتے ہیں, بادام ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا قلم کا. تو یہ جو لیفٹی جب لکھتے ہیں تو اس بادام دکھ رہا ہوتا ہے, بادام فیس کی طرف ہوتا ہے. ہمارا سر یہ بادام, بھی کر سکتے ہیں وہ اس کو مطلب بادام اپنی طرف ہی رکھ کے, بٹ جو ہاں اس کو نب الٹا ہے کاٹ. نا اس کو اپوزٹ کاٹتے ہیں. ہاں صحیح میں ہوتا ہے, نے وہ لیکن دیکھا ہے. ایسا بہت کم صحیح. ہوتا ہے. عام طور پر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں جو قلم دستیاب ہے نا وہ ہمیشہ رائٹی کے لیے ہے. جی جی سب اسی کے لیے اسی سے لکھتے ہیں. صحیح صحیح. ہاں, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ الگ کٹے ہوئے ہوں. اچھا جی, مس شیما کا کام ہے. بہت اچھے بہت اچھے. کافی بڑا ہو گیا, آنکھیں کھلی ہو گئی اس کی. اور چھوٹا کیجئے, ساتھ گول گول ہو گیا, تھوڑا سا جاندار اسٹروک ہوں گے اس کے. یہ جلدی اوپر چلا گیا, تھوڑا سا اور کھولیں اس کو. اور تو ترچھا ہو گیا, تو الف لیفٹ سے رائٹ جائے گا ہلکا سا. یہ کافی گول گول ہو گیا, نیچے کا حصہ بہتر ہے, یہاں اوپر کا حصہ بہتر ہے, یہ حصہ بھی بہتر ہے. اس کو تھوڑا سا اور آگے سے یہاں سے لے کے آئیے اور لاتے رہیے, تھوڑا سا بڑا کیجیے. یہ چھوٹا ہو گیا ہے. فا کا دائرہ تو اچھا ہے, لیکن یہ نیچے کا حصہ فا کا یہ حصہ بہت اونچا بھی چلا گیا, جس کی وجہ سے آنکھ لمبی بھی ہو گئی اور موٹا موٹا آ رہا ہے. تو ذرا یوں چوڑا بھی کافی ہو گیا, تو چوڑائی بھی کم کریں, لمبائی بھی کم کریں. یہ ساری چیزیں آپ کے کام میں دکھ رہی ہیں, جبکہ قاف کو آپ نے خود ہی بلر کر دیا. تو اچھا ہے ذرا چھوٹا قلم یوز کریں. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا قلم کافی بڑے سائز کا ہے. اس کو تھوڑا سا اونچا کریں. گول گول ہو گیا. یہ دیکھیں, یہ اس کو یہاں تک لے کے آنا, اوپر لے کے آنا. چھوٹا ہو گیا. ویسے چھوٹا بھی ٹھیک ہے, لیکن چھوٹے کی میں نے خاص جگہ بتائی تھی. کہاں چھوٹا ہوتا ہے, کیا بتایا تھا میں نے؟ سر جہاں پہ لائن اینڈ ہو رہی ہو وہاں پہ ہم نے چھوٹا کرنا ہوتا ہے, جب ہمارے پاس آگے جگہ نہیں ہوتی. زندہ باد زندہ باد. زبردست بھائی, آپ لوگوں کو سبق یاد ہے, اس کا مطلب ہے غور سے سنتے ہیں آپ لوگ. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ لوگ جوائن کر کے کچن میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ کچن کا ٹائم ہے یہ. نہیں سر. اچھا جی, یہ نیچے آئے. یہ بہت اچھا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مس اقصیٰ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, بہت اچھے بہت اچھے. تھوڑا یہ اونچا ہو جاتا ہے یہاں, ٹھیک ہے. یہ بلکہ تھوڑا سا یہاں ویسے تھوڑا سا زیادہ, اس میں زیادہ ہے اور اس میں تھوڑا سا کم ہے, لیکن بہرحال اونچائی ہے. دائرہ بہت اچھا ہے, یہ والا اور اچھا ہے ماشاءاللہ. اس کا فلو بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ. سواد اس میں یوں چلا گیا, جبکہ تھوڑا اونچا جا کے یہ آتا ہے یوں. آپ کا یہ یوں چلا گیا, لیٹ گیا زیادہ, تو تھوڑی اونچائی بھی ہو سختی کے ساتھ ساتھ. اور یہ کافی کرو ہو گیا, بالکل کرو ہو گیا. نہیں ایسے یوں کرو ہوتا ہے, یہ اوپر سے سیدھا پھر ترچھا پھر نیچے آتا ہے. فا کا سر نیچے سے موٹا ہو جاتا ہے. یہ والا حصہ کیوں موٹا ہے اس کا, نیچے والا؟ قاف میں یہ نہیں ہے, قاف میں بہتر ہے. فا اور قاف ایک ہی طرح بنائیے. تھوڑا موٹا ہو رہا ہے نیچے سے. قاف کا دائرہ یہاں بہت اچھا ہے, جبکہ صاد کے دائروں کی بنسبت قاف کے دائرے تھوڑے سے کمزور ہیں.
یعنی تھوڑا سا اور یہاں سے تھوڑا نیچے لائیے، اس کو گھمائیے تھوڑا سا، قاف کو یہ بنا کے تھوڑا سا گھمائیے، پھر اس کا دائرہ یوں ٹھیک آئے گا. تو تا کے الف پہ محنت کریں اور دائروں پہ محنت کریں. عین، عین بہت اچھا یہ والا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے خود ہی کریکشن کیا اس کی، تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تھوڑا لمبا ہو گیا یوں، یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں نقطے بھی آپ نے بڑے ڈال دیے نا بیچ میں، اس وجہ سے. سین کا دوسرا دندانہ یہ گول ہو رہا ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا. دوسرا حصہ یہ والا بھی سلس کا ٹچ دے رہا ہے، تو میرا سلس والا ٹچ نہیں آنا چاہیے اس میں. را آپ کی بہت بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. مبروک مبروک. مبروک کا مطلب ہے مبارک ہو. مبارک ہو اس وقت کہا جاتا ہے جب استاد دیکھتا ہے کسی طالب علم کے اندر کہ اس کے کام میں جاذبیت ہے، تاثیر ہے اور اچھائیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو اس وقت پھر یہ کہا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ اقصیٰ آپ کا بہت اچھا ہاتھ ہے. جزاک اللہ خیر. اور پھر نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے جاری رکھا جائے، محنت کی جائے، اس وہبی چیز کو کسب کیا جائے. اللہ کی دین ہے نا، اللہ کی عطا ہے، وہب کی ہوئی چیز ہے. تب اس میں جو کسب ہوگا، جتنی ہم اس میں محنت کریں گے، جتنا اس کو کمائیں گے، جتنا اس کو ایفرٹ کریں گے اس میں، تو پھر اللہ تعالیٰ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر اس میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا. اور اضافہ پھر وہ اللہ کا اضافہ ہے، وہ ہماری گنتی شمار نہیں ہے اس میں، پھر اللہ کی گنتی ہے. وہ تو یہ ذرا لمحہ فکریہ ہے. سر میرا بھی کام ہے. شانیہ ظفر میں نے سب سے پہلے بھیجا تھا ابھی تک. ہاں آپ ایسا کیجئے کہ آپ مجھے نا پی ڈی ایف میں بھیجتی ہیں، تو پی ڈی ایف والی ڈاکومنٹ وہ ڈاکومنٹ میں چلا جاتا ہے، وہ میری گیلری میں سیو نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے سین. تو تو آپ سر وہ اسکرین شاٹ لے کے بھیج دوں آپ کو؟ ہاں اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیں، پھر میں آسانی ہو جائے گی. اوکے. سوری اگر پچھلی دفعہ بھی شاید آپ نے بھیجا تھا، میں چیک نہیں کر پایا ہوں اس وجہ سے. جی جی سر کوئی بات نہیں. آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا، ورنہ تو میں یہ بھول گیا تھا. لیکن میں نے آپ کا کام جب آپ نے پہل بھیجا تھا تو میں نے دیکھا تھا. اچھا جی. میں شابانہ بہت اچھے، کافی بہتری آئی ہے ماشاءاللہ. دال بھی اچھے ہوئے ہیں، را یہاں سے پتلا ہے، یہ والا بہتر ہوا ہے. سین کا دندانہ حسب معمول نیچے آ رہا ہے، بڑا چبھ رہا ہے یوں، اور یہ اوپر جا رہا ہے، تو اس کو نیچے، اس کو اوپر اور اس کو نیچے رکھیں. سواد آپ کا بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. تو یہ بہت اچھا ہے. عین کا اوپر کا حصہ یہ بہت زبردست ہے. یعنی آپ نے ایسا کر دیا کہ اسمال سائز میں عین بنا دیا ہے. اس عین کو تھوڑا سا سائز پہ لے کے آئے تو یہ ہے بالکل خوبصورت، بہت اچھا بنایا ہے. ہاں یہ والا بہت اچھا بنا ہے. اچانک آپ کے کام میں بہت نمایاں اور اچھی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، جو کہ قابل تحسین ہے ماشاءاللہ. یہ اوپر سے کافی گول گول ہو گیا، اس کو بہتر کیجیے گا. جیم کا تاج بہت واضح ہے، سلس کا ٹچ دے رہا ہے، تو اس کو بہتر کیجیے گا. سائز بھی یوں کافی تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. اچھا ماشاءاللہ احسنت. اچھا جی. باقی بھی اگر کسی کا کام چیک نہ ہوا ہو تو وہ بتائیے گا، میں مس ثانیہ کا کام دیکھتا ہوں. جی ماشاءاللہ. آپ کے قلم کا سائز کیا ہوگا؟ بظاہر تو چھوٹا ہی ہے، سائز بہتر لگ رہا ہے. 2 mm سے کرتی ہوں. تو میں آپ نے پہلے کوئی خط سیکھا ہے؟ نہیں سر کبھی بھی نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ. باقی آپ کے پاس ٹول جو ہیں وہ پراپر
इंक और पेपर, ग्लॉसी पेपर, बैम्बू जी कलम, सब है सब। सही है, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। अलिफ बेहतर है, बा में थोड़ा सा झोल लेके आइए, जीम का उस ऊपर का हिस्सा बहुत अच्छा है। ये जीम फौरन ऐसे नीचे आ गया, जरा सा ग्रेजुअली गोलाई के साथ ऐसे नीचे आएगा यूं। इसको देखिएगा, ये बहुत अच्छा है, यहाँ काफी अचानक पतला हो गया, मोटे से आहिस्ता आहिस्ता ये पतला होगा। दाल को थोड़ा ऊपर से लाइए यूं, यानी ऐसे ज्यादा चला गया, यूं नीचे नहीं आया। और ये बड़ा हो गया, ये हिस्सा थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ये यूं। इस हिस्से को थोड़ा छोटा कीजिए, रॉ के पहले हिस्से को थोड़ा बड़ा करें, जिस तरह यहाँ बड़ा किया था, लेकिन यहाँ नीचे वाला हिस्सा छोटा हो गया। सीन व आला सौद का ये हिस्सा काफी बड़ा हो गया है। तो का हिस्सा बनाया अच्छा है, लेकिन ये हिस्सा थोड़ा लंबा हो गया है, इसको जरा थोड़ा छोटा कीजिएगा। अलिफ को सही रुख पर लाइएगा, यूं आ रहा है, जरा ऐसे आएगा। और आइन के अंदर काफी खला रह गया, ऊपर का हिस्सा अच्छा है, लेकिन इस हिस्से को जल्दी लेकर आए वापस। जब ये हिस्सा बना के इसको थोड़ा जल्दी लेकर आए, आप इसमें ऐसे लेट हो गई हैं जिसकी वजह से काफी खुल गया है, तो यूं लेके आए। और इसमें काफी गोलाई आ गई है, इसको थोड़ा सीधा लेके आए नीचे, फिर इसको घुमाए। फा और उसके धड़ में अभी काफी काम है, फा को देखना है। काफ का हिस्सा अच्छा है, दायरे को थोड़ा सा और नीचे लाकर फिर दायरा बनाइए। काफ को थोड़ा सा और नीचे लाकर फिर दायरा बनाइए। तो मेहनत करनी है, जबकि सौत का जो झोल है, दायरा है, वो और बड़ा करें थोड़ा सा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सही चल रही है माशाल्लाह। ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम सीख रहा हो, तो उसके लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि वो अपना, खैर पुराना ख़त तो आपको भूलना होता ही है, वो बिल्कुल आपको फॉर्मेट कर देना है अपने दिमाग से, बिल्कुल रिमूव कर देना है। तो लेकिन ये है कि जो उसे पॉजिटिव चीज़ बताई जाती है, फर्स्ट टाइम वो सीख रहा होता है, तो वो उसको यूटिलाइज करना आसान होता है, बनिस्बत ये कि आपने काफ़ी अरसा कलम से लिखा हो, हाथ पक्का हो गया हो, गलतियां पक्की, तो उसको ज़रा सही करने में वक्त दरकार होता है। सर मैं भी पहले टाइम ही सीख रही हूँ, फर्स्ट टाइम। आप कौन बात कर रही हैं? मैं शैमा हूँ। सीमा, माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि थोड़ा कलम का साइज आपका मुझे बड़ा लगा, उसको देखिएगा। सर वो जब हम लोग आपके साथ तरीका में लिए थे ना, उस टाइम मंगवाई थे पाकिस्तान से, फिर वो पहुंचे भी नहीं थे, इसलिए हमने पूरा भी नहीं किया था फिर वो, हम्म, तो मेरे पास वही थे। अच्छा। तो आप मदीना मुनव्वरा में है ना? तो सर हमने यहाँ से पेन लिए थे, उन्हें दो पेन लिए, यहाँ से कटे हुए ही नहीं है सही। हम्म, सही। चलें, उसका फिर कोई इंतज़ाम करते हैं, आप राब्ता कीजिएगा, उसका कोई इंतज़ाम करते हैं कि अच्छे कलम आपको मिल जाए। वो अब हम लोग तो पाकिस्तान से अम्मी लेके जाएंगी, वो वाले भी उनको कटवा के लेके आएंगी, उससे ही हो जाएंगे। सही है जी, सही है। भैया आप लोगों में से कोई उम्रे पे जाए ना, तो फिर शीमा को के लिए कलम लेके जाए। इंशाल्लाह ये दुआ कबूल हो जाए जल्द। आमीन, आमीन। अल्लाह करे मैं सबसे पहले चले जाऊँ। चले जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है भाई, ये हरूफ लिख रहे हैं आप लोग। और इन्ना लिकुल्ली हरफिन हसना, बिकुल्ली हरफिन हसना, हर हर्फ के बदले इंशाल्लाह नेकी है। और जितना डगमगाता हुआ कलम चलेगा, उस कदर आपकी नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। तो जारी रखिए, लेकिन मश्क बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां फरमाए, इस दुआ के साथ कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन व अलैका तुकलान मिनल खुज़लान व मिनकल इनायतु वर रशद।
स्वाद को देख लेते हैं, काफी गलतियां इसमें, थोड़ा ऊंचा लेके जाएं। सा ऊपर से लेके आती है हल्का सा बस। ऑफ में और स्वाद में हल्की सी गोलाई आ जाएगी इसके दायरे में, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा नीचे भी आएंगे और गोलाई भी आती रहेगी। ये देखें, थोड़ा सा आगे रख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ ना जोड़ा करें, एक नुक्ते का फासला रखा करें। ये सफेदी के सामने आकर ये रुकेगा। आइन को देखिए, ये ठीक कहा, स्वाद बड़ा बनाया है। ये उठान है आइन में, फिर बहुत नीचे नहीं आना, सीधा नहीं आना, घुमाते हुए ये पतला हो जाएगा। फिर मिस मेहरीन आप काफी यहाँ से लेके आते, ये इसकी सीध में यूं रखे। फा को देखें, तंजील आप देखें, खास तौर पर ये घुमा के देखें, फिर आधी आंख बंद, हल्का सा यहाँ से। अब इसके बराबर ला के रोक देना है, तिरछा रखना है, और ये यहाँ लाके ना हल्का सा ये टच करना होता है बस, यहाँ इसको ज्यादा ऐसे घुमाते नहीं है। दूसरा तरीका ये था, ऑफ। इन हिस्सों पे मेहनत करें आप लोग, अपनी गलतियां जो मैंने बताई हैं उनकी दुरुस्ती होनी चाहिए, और काफ को कशीदा भी किया जाता है। काफ का दायरा यहाँ तक आए, अब उसी तरह से जिस तरह स्वाद का दायरा है। अगर मैं कलम को दबाऊंगा तो देखिए आवाज आ रही, अब कलम को मैंने थोड़ा हल्का छोड़ा है, अब आवाज नहीं है, तो दबाना नहीं है आप। अब दबाऊंगा आवाज आएगी, अब हल्का छोड़ दिया, ठीक है, दबाते नहीं है।
نرمی سے چلیں گے تو انک دیر تک چلے گی، دبائیں گے تو انک جلدی ختم ہوگی. سریر خامہ اچھا تو لگتا ہے، سریر خامہ قلم کی آواز، لیکن اس طور پر مستحسن نہیں ہے، اس طور پر اچھی نہیں ہے کہ آپ جلدی کریں. وہ تب بھی آواز آتی ہے قلم کی جب سیاہی ہماری کم پڑ رہی ہوتی ہے، تو پھر قلم کی آواز آتی ہے. میں نے بتایا تھا یا تو قلم تیز چلاتے ہیں، یا پھر قلم اچھا نہیں ہوتا، یا پھر نیچے کوئی سخت چیز ہوتی ہے تب. اچھا جی، اب یہ ہو گیا قاف. اب آ گیا ہے کاف. کاف کشیدہ جس کو کہتے ہیں کاف زنادیہ. کاف زنادیہ، یہ کاف آواز بہت کٹ لگے گی. کتنے نکات کا ہوگا؟ اگر آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں تو آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. با وہی کاف کشیدہ، وہی سات کی طرح بتایا نا، دو با کے برابر 12 نقطے کا. اب یہ ہے کاف زنادیہ. یہ یہاں سے 2 نقطے، یہاں سے یہ 4 نقطے، ایسے دیکھیں گے تو 3 نقطے، اور یہاں سے 2 نقطے. پھر ایک حصہ، 2 حصے، 3 حصے، جتنے اس کی یہ حصہ ہے اس کا ڈبل یہ حصہ ہو، یعنی 4 نقطے، 8 نقطے، 12 نقطے. پھر یہ 11 نقطے تک پہنچے تو 12واں نقطہ نیچے، یہ 1 نقطے کے برابر سختی کے ساتھ. ثلث میں کیا ہوتا ہے؟ ثلث میں ہم یہ جگہ ایسے نرمی کے ساتھ بناتے ہیں. یہاں یہ یوں سٹروک ہے، پورا ایک ضرب ہے پوری ایک. پھر جب یہ سٹروک بناتے ہیں یوں، تو اب قلم یہاں رکھتے ہیں، یہاں یہ کر کے یہ مل جاتا ہے. یہ رکھا اور ایسے گھمایا یوں، یہ دیکھیں یوں، جیسے ہم دال میں گھماتے ہیں نا، جیسے ہم نے کیا تھا دال میں. یہ رکھ کے یہ تھوڑا سا یوں، پھر نیچے ایسے، تو یہ گھماتے ہیں اس کو، پھر یہ سیدھا سیدھا لاتے ہیں. یعنی ہم نے اس اسپیس کو دیکھنا ہے، پورا برابر برابر اسپیس ہو، 1 نقطہ 1 نقطہ 1 نقطہ، برابر برابر، بالکل برابر برابر. پھر جب یہ یہاں سے یہ آ جائے، پھر 2 نقطے آگے، بس اس کے برابر پہنچ کے 2 نقطے آگے، یہ آپ کا کاف ہو گیا. یہاں پر ترچھا قلم ہے، یہاں پر ترچھا قلم ہے، ساری جگہ ایسے ترچھا ترچھا قلم آیا ہے. یعنی آپ تقریباً ایسے، یہ آپ کا یہ تقریباً یہ 45 کا زاویہ بنتا ہے، 45 کا اینگل. پھر دیکھیے اس کو،
یہ آپ نے ایسے لے کے آنا ہے. سلس میں ہم کیا کرتے ہیں، سلس میں ہم گول بھی ہوتے ہیں اور ایسے لے کے آتے ہیں. یہ ایک نقطہ سا بنا دیتے ہیں، پھر گولائی آتی. نسق میں ایسا نہیں ہوتا. نسق میں ترچھا قلم رکھا ہے 145 پہ اور پھر ہلکے سے کرو کے ساتھ یہ کمان سی بنا دی. یہ سلس کا ہے، یہ بھی سلس کا بتایا میں نے. یہ نسق ہے. اب یہاں پر ایسے ترچھا قلم، آدھا قلم سیاہی میں آدھا سفیدی میں یوں، اور پیچھے سے یوں ایسے پہلے نیچے لائیں گے، یہ گھماتے ہوئے. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو گیا. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے ٹکراتا ہے، یہ یعنی یہاں سے یہ نیچے جا رہا ہے، پھر آہستہ 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 یہ اوپر جا رہا ہے، سیدھا سیدھا ہو رہا ہے، سیدھا ہو رہا ہے، سیدھا ہو رہا ہے، سیدھا. بس اب یہ نیچے ہو کے پھر یہ اوپر سے نیچے. جلدی کی نا میں نے. اب یہ پہلے نیچے سے اوپر، پھر سیدھا، اب پھر اوپر سے نیچے. یعنی یہاں دیکھیں آدھا نقطہ، اور پھر یوں ایک لائن قائم کریں تو یہاں آدھا نقطہ. یہ چیز تو یہ ہوتا ہے، باقی اندر سے برابر ہوتا ہے. اس چیز کو دیکھنا آپ، اطمینان سے میں بنا رہا ہوں. میں نے یہاں سے سانس لینا شروع کی تھی اور یہاں پر میں نے اپنی سانس روک کی. سٹروک بناتے ہوئے اگر سانس بھی لے لیں تو سٹروک ہل جاتا ہے نا. ایسے بھی کرتے ہیں کہ یوں رکھ کے اسی کے اوپر رکھ کے ایسے نیچے آتے ہیں، پھر یوں. نیچے والی نوک اٹھا کے اوپر والی. یہ بڑا ہو گیا. اچھا جی. یہ ہے کاف. سر یہ جو اس کا منہ ہے، مطلب جو سٹارٹنگ، وہ اس میں کتنے نکات آئیں گے بیچ میں؟ یہاں پر جی 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 جی. وہ نقطہ دو. بتایا. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا جی. اس کے ساتھ ساتھ ہے کاف کی دوسری شکل، اور کاف کی دوسری شکل وہ قدر آسان ہے. اس میں آدھا حصہ آپ بنا چکے ہیں اور آدھا حصہ آپ نے بنانا ہے. الف بنائیے آپ پہلے، اور یہ الف ہوگا چار نقطوں کا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ترچھا قلم رکھنا ہے. ترچھا 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 ہے، جس طرح دال بناتے ہیں نا آپ، لیکن دال 2 نقطوں کا ہوتا ہے، اس کو آپ 3 نقطوں کا. 1 2 3. اگر اس کو آپ بڑا بناتے ہیں، یعنی اس کو آپ 5 نقطوں کا بناتے ہیں، تو پھر یہ 4 کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح آ کے یہ ادھر کر دیا تو یہ اوپر چلا گیا. اب اس کی سیدھ یاد رکھیں یہ، اور یہاں پر آپ نے یہ کر کے پورے قلم سے یہ کر دینا ہے. پورے قلم سے ایسے لے کے آئے، موٹے سے آہستہ آہستہ پتلا، پھر یہ کیا، آگے لے کے آئے اس سے، اور نیچے والی ناک اٹھا کے یہ کر دی.
यूं, ये इस तरह सुलुस में भी इस तरह बनाते हैं, नस्क में थोड़ा ये होता है, एस टाइप का बनता है ये, यानी जिस तरह एक होता है ये वाला काफ बनाना अंदर, तो ये काफ ये सुलुस में बनता है, सुलुस की अलामत काफ है ये, अलामत काफ दर सुलुस, सुलुस में ये नस्क की है, ये सुलुस में ये वाली बनती है, पूरे कलम से बनाए सुलुस में तो ये बनती है, सुलुस में अगर 1/3 कलम से बनाते हैं तो फिर ये वाली अलामत बनती है, नस्क में ये बनती है। इसको आप ऐसे आधे कलम से भी बना सकते हैं। ये पूरा कलम है, बनानी पूरी कलम से चाहिए क्योंकि काफ के अंदर खाली जगह होती है काफी, और ये आधा कलम, ये काफ हो गया। और इसी तरह से आपका लाम है, ये आपने 4 नुक्तों का बनाया और ये फिर सीन का दायरा बना दिया 3 नुक्तों का। ये 3 नुक्तों का हो गया, 1 2 3 4, और ये नीचे आ जाता है, जबकि यहाँ से ये 3 नुक्तों का ये लाम हो गया। बाज़ जगहों पर आप ऐसे भी देखेंगे कि यूं करके ऐसे करके ये वाला लाम, तो ये सत्र के आखिर में आता है जगह पूरी करने के लिए। आप देखेंगे इस तरह के ये लिखा होगा काला, तो ये सत्र के आखिर में आता है, इसके बाद फिर कोई लफ्ज़ नहीं आता जगह पूरी करने के लिए, खूबसूरती के लिए। यानी आप ऐसी सत्र लिख रहे हैं, उस सत्र में यहाँ भी पहले में भी कोई कशिश आ रही है, आखिर में भी आपने लाम को कशिश कर दी, तो ये एक पेयर बन जाता है, एक जोड़ी बन जाती है इसकी। काफ 2 किस्म के पढ़ लिए, लाम पढ़ लिया आपने, और अब बारी आती है मीम की। मीम 2 किस्म के पढ़ लेते हैं हम। एक मीम है कुछ इस तरह से, इसमें 3 हिस्से करें आप इसके, एक हिस्सा ऊपर, 2 हिस्से नीचे, एक हिस्सा सुऊद, 2 हिस्से नुज़ूल, ऊपर जाना नीचे उतरना, और ये सारा का सारा हो रहा है एक नुक्ते के अंदर अंदर, और है टोटली ये दोनों नीचे आए, यानी कितना नीचे आए कि जहां से स्टार्टिंग ली उस स्टार्टिंग से ये वाली नोक इसके बराबर आ, बात समझ आ गई। ये यूं, ये जो नोक है ये इसके बराबर, अब ये नीचे आई, अब इसके ऊपर से लाना ये कर्व देना आप, और यहाँ भी 2 नुक्ते आ जाए। फिर जब इससे 1/3 नुक्ता बाहर निकलेंगे, यानी इससे ये वाला स्ट्रोक पहले स्ट्रोक से बाहर निकल गया, अब कदर सीधा एक होता है अलिफ की तरह रखना, अलिफ की तरह रखेंगे, और अलिफ में फिर थोड़ा मोटा होकर पतला होता है, इसमें डायरेक्ट आप पतला करते हैं। 1 2 3 4 नुक्तों को लंबा कर दिया,
جذبات میں آ کے. جس اینگل پہ رکے اسی اینگل پہ واپس. میم. اب یہ ہمیں سچویشن بتاتی ہے، کمپوزیشن بتاتی ہے کہ کہاں کون سا میم آپ نے یوز کرنا ہے. دوسرا جو میم ہے وہ اس میں ہم اس طرف گئے نا کافی. دوسرے میم میں ہم ایسے کر کے نیچے جائیں گے. یعنی اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ 3 حصے ہم نے کیے. ایک حصہ 1 2 3، ایک حصہ اوپر 2 حصے نیچے. لیکن اس میں ہم اس طرف گئے، یعنی ہمارے یوں دیکھا جائے تو 2 نقطے آتے تھے، جبکہ ہم اس میں دیکھیں نا تو ہمارا تقریباً 1 سوا 1 نقطہ، 1.5 نقطہ، 1 سوا سے 1.5 نقطہ یہ آتا. اور اس میں بھی ہم ایسا کریں گے کہ یہاں لا کر جب ہم نے روکا تو یہ جو ہماری نوک ہے، ہماری وحشی نوک، یہ وحشی نوک ہماری اس نوک کے بالمقابل آ گئی، اس کے سامنے آ گئی. اب آپ پھر اس کو ایسے بنائیں. پورے قلم سے بھی بنا سکتے، آدھے سے بھی بنا سکتے. یہاں میں نے 2/3 قلم استعمال کیا، آدھے سے زیادہ. پورا نہیں کیا، تھوڑا ترچھا کر کے پورا کر. یعنی پورا قلم تو رکھا ہے میں نے اس میں، لیکن ترچھا کر کے. یہ اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں، اوپر والی نوک کو. نیچے والی اپنی جگہ پر، اوپر والی کو یوں کر دیا میں نے. تھوڑا سا نیچے والی اپنی جگہ پہ تھی، اوپر والی کو میں نے یوں کر دیا تو یہ ایسے زاویہ ہو گیا اس کا. اب کیا کروں گا، اب میں اسی کو نیچے لاؤں. اتنا سا یہ نیچے نوک نظر آئی، تھوڑا سا نیچے لایا. اب یہاں پر رکھ کر یہ ہلکا سا نیچے لاتے ہیں، پھر یہ بناتے ہیں 2 نقطوں کا. اور نیچے والی نوک اٹھا کر، یعنی نیچے والی نوک اٹھا کے اوپر والی نوک سے ایسے بناتے ہیں. اور پھر اس کا ماسٹر سٹروک یہ ہے کہ ترچھا کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے. تو یہ چیز ہے بھائی، تھوڑا ٹیکنیکل ہے. اور یہ حصہ آپ کا سیدھا ہوتا ہے. اس میں سیدھے سے مراد بالکل سٹریٹ بھی ہے، اور اس میں یہاں دیکھیں آپ، یہ آپ کو سٹریٹ دکھ رہا ہوگا، اور اس میں ہلکا سا کرو ہے، چھول ہے، بالکل معمولی سے. یعنی ایک ہوتا ہے یوں آنا، اور ایک ہوتا ہے یوں آنا. ایک ہے یہ سیدھا پن، اور ایک ہے تھوڑا سا کرو، ہلکا سا جھول. یہ چیز تو یہ دونوں درست ہے. یہ ہو گیا آپ کا میم. یہاں سے دیکھیں تو یہ ہمارے 2 نقطے بنتے ہیں، ٹوٹلی 3 نقطے لمبائی. دو طرح کے میم پڑھ لیے، کاف لام، 2 طرح کے میم. نون بھی پڑھ لیتے ہیں آج. سر اتنا بہت ہے. نون آپ کو آتا ہے؟ نون اور سین، کوئی تیسری چیز نہیں ہے اس میں. نون دیکھیں، یہ نون ہے. آپ نے سین بنایا تھا تو بس یہی تو ہے. اس کو آپ 4 نقطوں کا بھی کر سکتے ہیں. 3 نقطے کا یہ، 1 نقطے کا یہ، اور 3 نقطے اندر آ گئے. 1 نقطہ پہلے ختم ہو گیا. یہ نون آ گیا. اس میں ہم اس کو بڑا کرتے ہیں. اچھا، نون کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ حصہ آپ کا 2 نقطوں کا ہو جائے، لیکن ایسا صرف اور صرف
مفرد کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی مفرد میں جب جیم نون اکیلا لکھ رہے ہو آپ تو انڈیویجولی نون 3 نقطوں کا بھی آتا ہے، 2 نقطوں کا بھی آتا ہے. کمپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، یہ اس میں نہیں، مفردات میں نہیں، یعنی تختی میں نہیں. تختی میں 3 نقطوں کا لکھیں گے. جب کوئی کمپوزیشن جیسے کچھ لکھ رہے ہیں آپ ان اللہ، تو پھر وہ آپ اس طرح سے اس کو 2 نقطوں کا کر سکتے ہیں. سر یعنی یہ اگر رائٹ سائڈ سے جوائن ہوگا تو پھر یہ 2 نقطوں کا نہیں ہوگا. ہوں یہ جو 2 نقطوں کا ہے ہوں انڈیویجول شیپ میں ہی آ سکتا ہے، یعنی اگر یہ ہاں، من ہو تو پھر نہیں ہو بنے گا. من میں ہمیشہ 3 نقطوں کا ہوگا. صحیح. جب بھی کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو 3 نقطوں کا ہوگا. اور اور دوسرا یہ سر کہ آپ دیکھیں آپ نے اس کو جو کمپلیٹ کیا ہے کیمرے ادھر لے کر آئے جو لکھا ہے 2 نقطوں والا، تو اس کو یعنی جو پہلا والا نون ہے جو ہم مکمل لکھتے ہیں وہ ہم اس زیادہ ٹاپ تک لے کے جاتے ہیں، یہ چھوٹا رکھنا ہے. نہیں، یہ بھی دراصل یہ بڑا کیا ہے نا. اب یہ اس میں بڑا ہے، یہ اس کی وجہ سے اب ہم اس کو اوپر نہیں لے کے جا سکتے، بہت برا لگے گا، تو یہ نیچے ہوتا ہے تھوڑا سا. یہ چونکہ یہ بڑا کیا ہے، اب یہ چھوٹا کیا. اب یہ چھوٹا کیا، چھوٹے کو ہم اوپر لے کے جائیں گے تو یہ عجیب سا لگے گا، تو اس کو یہاں سے بھی چھوٹا کریں. تو جو رائٹ سائڈ والی اسٹروک ہے جو کرو والا الف ہے یہ 3 کا نہیں ہے، یہ 3 کا ہی نارمل. ہے، یہ 3 کا اچھا ہی ہے. یہ چھوٹا کیا ہے نا تو پھر یہ اس کے ساتھ چھوٹا ہی اس کا دھڑ، اس کا ٹھیک ہے. کنارہ. اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے باری 1.5 نقطے کے نون کی. ایک یہ نقطہ، یہ اب اسی کو آپ دائرہ بنائیں. قاف کی طرح، صاد کی طرح ہے. نون عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ فش کو. فش کو. وَذَا حضرت ذُنُّون کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب بھی ہے نا، مچھلی والا. ذُنُّون، مچھلی بن گئی بھائی آپ کی نون سے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج گھر پہ مچھلی بنی ہے، خوشبو آ رہی ہے مجھے، کلاس ختم ہونے کی دیر ہے. تو یہ نون ہے. اور بس، ویسے تو واو بھی آپ لوگوں کے لیے آسان ہے، لیکن کون بولا تھا پہلے کہ بس؟ میں شیما. تو شیما، یہ واو ہے. لیکن ہم یہ لکھ سکتے ہیں، آپ آسان ہے. فا کسر را کا دھڑ، بس. تو آج کا سبق ہے کاف، کاف، لام، میم، میم، نون، نون، واو. یہ لکھ کے لائیے، پھر اگلی کلاس میں واو، ہا، ہا، 2 چشمی، ہا، یا بڑی یا، لام الف، 2 طرح کے. تو یہ ہے آج کے سبق کے حوالے سے. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھئے. سر ایک ریکویسٹ ہے، جیم کا جو سر سٹارٹنگ کا جھول آپ نے کہا ہے وہ مجھے ایک دفعہ سر آپ بتا دیں گے پلیز. جیم میں اب آپ یہاں سے فوراً نیچے لاتی ہیں، ہلکا سا ایسے گولائی کے ساتھ آیا، یہ گولائی کے ساتھ یہاں آ کر اس کی گولائی سیدھی ہوئی.
سیدھی اب یہ سیدھا ہی نیچے آئے گا اور پھر یہ ادھر تھوڑا سیدھا ہوا، پھر سیدھا آیا، پھر ادھر گیا، پھر یہاں سے سیدھا ہوا اور ایک نقطہ آ کے ختم. ٹھیک ہے. جی سر، جزاک اللہ، تھینک یو. چلیں جی، آپ لوگ مشق کیجیے گا، خط نص کا لطف اٹھائیے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.